کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور یہ جو نام ہے یہ قرآن کریم میں 11 جگہ آیا ہے, 11 جگہ یہ نام آیا ہے, اور اس کے عدد ہیں 731, 731 اس کی عدد ہے, 731 عدد ہیں. لہٰذا جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان جب اپنے عدد کے اعتبار سے پڑھنا چاہتا ہے تو لاسٹ پروگرام میں اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ حروف ابجد کے اعتبار سے اپنے نمبر نکالیں. لیکن اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حروف ابجد کے اعتبار سے اسے اپنے نام کے نمبر نکال لیے, کہ اب پڑھنا کتنے دن ہے, اس کے لیے ایک عدد مفرد ہوتا ہے. عدد مفرد کا مطلب یہ ہے, مطلب یہ یا خالق کا ورد کرنا ہے, اور یہ خالق کا ورد جو ہے اس کی عدد کے مطابق کرنا ہے, یعنی 731 ہے. اب اس کا عدد مفرد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 731 کو آپس میں جمع کریں, 7 + 3 + 1 تو 11 آ گیا. تو اس کا مطلب آپ 11 دن پڑھیں اس کو. اچھا, یہ مطلب ہے, یہ بھی سائنس ہے, یہ سائنس ہے. ایسی انسان کا اپنا عدد آ گیا, مطلب 352 عدد ہے, 3 + 5 + 2, اب اس کو جمع کر لیں 10, تو 10 بن گیا. تو مطلب یہ کہ آپ 352 10 دن آپ نے عمل پڑھنا ہے. تو گویا کہ جو ناظرین جو اپنے نام کا عدد جب نکال لیں تو پڑھنا کتنے دن ہے, تو عدد مفرد اس کا نکالیں, وہ جتنے دن بنتے ہیں وہ عدد مفرد کے مطابق اتنے دن پڑھے گا, تو اللہ تبارک و تعالی اس نام کا اجلال عطا فرما دیں گے. بہت خوب. یہ ہے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل اور میرا چہرہ روشن ہو جائے, اس کے لیے رات 12 بجے کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد یا تو 1 گھنٹہ تک مسلسل اس کا ورد کرے, یا خالق ہو یا خالق ہو. اول آخر 100 دفعہ دروشی پڑھ لے, چھوٹا درود بھی پڑھ سکتا ہے, صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم 100 دفعہ اول آخر. درمیان میں یا خالقوں کا 1 گھنٹہ جو ہے ورد کرے, یا اس سے زیادہ کرے جتنی توفیق ہو, لیکن 1 گھنٹہ جو ہے منیمم کرنا ہے. تو آدھی رات کے بعد یہ روزانہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو فرشتہ جو ہے اس کی طرف سے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے, اور اللہ اس کے دل کو اور اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر آدمی آج چہرے اور دل کا نور مانگتا ہے, تو بہترین جو ہے یہ عمل اس کے لیے, یہ اس کا فائدہ. اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر جو چاہتا ہے کہ اولاد میں بیٹا پیدا ہو تو اولاد نرینہ کے لیے تو اس کو 1000 مرتبہ روزانہ ورد کرے, کوئی بھی ٹائم رکھے, اگر عشاء کے بعد رکھے تو بہت اچھا ہے. 1000 دفعہ جو ہے یا خالقو یا الخالقو کہہ کے ورد کرے, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھے, اور پانی دم کرے, وہ پانی میاں بیوی دونوں آدھا آدھا پی لیں. اور یہ جو ہے 90 دن کی نیت سے شروع کرے, لیکن انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا, اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دکھا دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے. تو یہ اس کا فائدہ. اور ایک فائدہ یہ الخالقوں کا یہ کہ انسان کو کوئی کام اٹکا ہوا ہے, وہ کام ہو نہیں رہا, اور وہ بار بار اٹکتا ہے, بار بار کوئی نہ کوئی اس میں خرخشے پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے لیے روزانہ 101 دفعہ یا خالقوں کا ورد کرے. جب بھی وہ کام شروع کرنے لگے تو یا خالقوں کا ورد 101 مرتبہ کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اب اس کام کے اندر لگ جائے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں.